بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کبھی بھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکتی کیونکہ یہ میرے جذبات پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہوا، واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ رو پیٹ کر چھٹی کر کر منانے کے لیے نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ واقعہ کربلا یہ کیوں ہوا؟ یہ سب ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی ہے تو لگاؤ۔ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے کے تو ہم تڑپتے ہیں، ہم تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ 12 گھنٹے کا روزہ، بھوک اور پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے فیملی کے لوگ پیاسے رہے اور ان کے آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر نماز چھوڑ دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن 6 بر اعظم کو یہ پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی، اور پھر جنہوں نے جنگ کی انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی۔ یہ ایک پیغام تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اس قافلے میں، حسینی قافلے میں جو شہید ہوئے 17 لوگ تھے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن سب سے حسین تھے۔ ان پر تلوار کا وار کیا، ان کا ہاتھ کٹا اور وہ نیچے گرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخموں سے چور تھے، زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ آگے بڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو انہیں خون میں لت پت دیکھا تو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور ان کی آخری ہچکیاں آپ امام علی مقام کے سینے پر ختم ہوئیں۔ پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے سبق ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے یہ سودا قبول ہے، اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ قبول ہے۔ یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ ضمیر مت بیچو، ضمیر مت بیچو۔ یہ پیغام دیا امت کو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے آپ حیران ہوں گے کہ کوفی لشکر والوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ بیان کیے، یا محمدہ، یا محمدہ۔ اس ٹاپک پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آئی بٹن میں لنک موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ کربلا ہے۔ اس واقعے کو سنیں اور پڑھیں، اور اس میں وہ پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے، امت کے لیے پیغام ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جھوٹ سے بچ جائیں، رشوت سے بچ جائیں۔ ساری دنیا کے لوگوں، ضمیر مت بیچو، انصاف کرو، سچ بولو۔ جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ تباہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور جس معاشرے میں سچ ہوگا، انصاف ہوگا، ایمانداری ہوگی، اللہ انہیں عزت دے گا دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ انہیں دنیا میں ضرور عزت ملے گی، لیکن ہاں اگر ایمان ہے، مسلمان ہیں تو دونوں جہان بن گئے، دونوں جہان میں عزت ملے گی۔ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی دونوں دنیا سنور جائیں گی، دونوں دنیا میں اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ کربلا سے جو پیغام ملتا ہے، نماز کا، ایمانداری کا، سچ کا، قربانی کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور بہت سارے اس میں سبق موجود ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنے اس میں سبق موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو سنیں اور پڑھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پر قائم رہنے کی اور ان تمام
جو ہمیں اس سے سبق ملیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔